خوش رہیں خوش رہیں. جی حضرت، آج کے دن کے حوالے سے ویسے سوال بھی کچھ ہیں میرے پاس جو چھوٹے چھوٹے ہم بعد میں پوچھتے ہیں، لیکن سلسلہ اسی طرح سے شروع کریں گے کہ تھوڑے فضائل اور آپ کا ذکر کر کے پھر ہم کچھ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں ان کے جوابات کی طرف. حضرت بسم اللہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آج یوم شہادت ہے تاجدار حلتا شیر خدا غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب اخی مصطفیٰ داماد پیغمبر زوج بطول حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا. اور یقیناً ہر مومن آج رنجیدہ بھی ہے، اس کا دل آزردہ بھی ہے، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ محبوبوں کی خوشی میں خوش ہوا جاتا ہے اور محبوبوں کا غم تڑپا دیتا ہے. یقیناً آج سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا دل رنجیدہ، آج امام حسین تڑپ رہے ہیں، آج پورا خاندان رسول بے قرار ہے، اور یقیناً گنبد خضرا کے مقیم بھی پریشان ہیں. کون علی؟ آپ کا حسب دیکھیں یا نسب دیکھیں، حسب میں بھی بے مثال ہیں اور نسب میں بھی بے مثال ہیں. شان نسبیت کو دیکھیں تو حضرت آدم سے لے کر حضرت مولا مرتضیٰ تک پورے کا پورا سلسلہ توحیدیوں سے، یہ لڑی توحید پرستوں کی لڑی. اور انا والی من شجر واحد، مولا علی اور رسول اللہ کا شجرہ ایک ہے. اب اس طہارت کو خود ہی دیکھا جائے کہ وہ پیچھے کتنی بڑی طہارتوں کا ایک تسلسل ہے. وہ علی کی جن کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی، آنکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھلی، پہلا نظارہ جو آنکھ نے کیا وہ رخ مصطفیٰ کا نظارہ، اور پہلی گھٹی جو انہوں نے چکھی وہ لعاب دہن رسول کی تھی. اب بچپن میں 1 سال کی عمر ہے اور میرے مصطفیٰ خود اپنے چچا جناب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام آپ سے خود جا کر آپ فرماتے ہیں کہ چچا کچھ مانگنے آیا ہوں، بھتیجے میری جان قربان، حکم کرو کیا کہتے ہو. میرے آقا فرماتے ہیں یہ علی مجھے عطا فرماتے. اللہ. اب 1 سال کی عمر میں سننے والوں سے کہوں گا کہ ذرا اس بات کو سوچیں. 1 سال کی عمر میں میرے مولا علی کو میرے مصطفیٰ اپنے گھر میں لے کے آئے. وہ علی ہے، سوتا رسول کے سینے پہ ہے، انگلی پکڑ کے رسول نے انہیں چلنا سکھایا، بلوایا رسول اللہ نے، کھلایا رسول اللہ نے. 1 سال کی عمر کے بچے کی کیا کیا ضروریات طبیعیاں ہیں، کیا کیا ضرورت ہے، وہ ہر بندہ سوچ سکتا ہے. وہ علی میں تیری عظمتوں پہ قربان، تو رسول مصطفیٰ رسول خدا محمد مصطفیٰ کی گود میں پل کر جوان ہوا ہے اور بڑا ہوا ہے. پھر بچپن میں میرے رسول میرے آقا جب اعلان نبوت فرماتے ہیں تو کون ہے جو لوگوں کو بلا کر لا رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب. اور جب میرے مصطفیٰ اعلان نبوت فرماتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور وہی مکے کے وہ لوگ میرے رسول کی دعوت پر سیخ پا ہو کر جب بھاگتے ہیں اور میرے حضور پریشان ہوتے ہیں، تو وہ کون تھا کہ جو کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میں ہوں نا آپ کی اطاعت کرنے والا، اللہ، اگر یہ آپ کو چھوڑ کے گئے تو کیا ہوا، اور آقا میں آپ کے دشمنوں کی ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گا. اور یہ دیکھ کر ایک کہکہ بلند ہوتا ہے اس بزم کے اندر کہ یہ بچہ جس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، چند سال کا بچہ یہ ہماری ٹانگیں توڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اسی وقت رحمت الہی کو بلکہ غضب الہی کو جلا لایا میرے مالک کی ذات. انہوں نے کہا ہے کہ یہ کانپتی ٹانگوں والا بچہ کیسے ہڈیاں توڑے گا، محبوب اسی کے ہاتھ سے ان کی ٹانگیں نہ توڑاؤں مجھے کائنات کا رب نہ کہنا. وہی حیدر کرار ہے، غیر فرار ہے، غالب علی کل غالب ہے، وہی شیر خدا ہے، وہی ہے کہ پہلا مومن ہے، وہی ہے جو پہلا نمازی ہے، وہی ہے جو میرے رسول کی امت کا سب سے بڑا عالم ہے، وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کی امت میں سب سے زیادہ حکمت والا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں نا مدینۃ العلم والی بابوا انا دار الحکمت والی بابوا. وہ کون ہے؟ ولی المرتضیٰ ہے. اس سے میں کہتا ہوں رکھیے چوک چوراہے میں تولیہ ترازو رکھ کر کے علی کون ہے. جیسے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں علی تو میری جان کی طرح. اب کتنا بڑی کتنی عظیم ہوتی ہے جان، اس کو خود سوچئے گا. کون علی ہے جس کی محبت ہر مومن پر واجب ہے. اور صحیح مسلم، صحیح ترمذی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. اے علی تیری ذات پر مومن اور منافق یہ تولے جائیں گے، پرکھے جائیں گے. مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق تجھ سے پیار نہیں کر سکتا. میرے رسول کی امت کا پہلا نمازی علی، میرے رسول کی
उम्मत का सबसे बड़ा अशजुल अशजईन मुजाहिद अली, फातिह खैबर अली, बदर का हीरो अली, खैबर का हीरो अली। भाई किधर किधर जाएंगे? मनाकिब व कमालात को अगर इल्म के तराजू पे तोलो तो अली से बड़ा रसूल की उम्मत में आलिम कौन है? खुद रसूलुल्लाह के सहाबा फरमाते हैं हम में से सबसे ज्यादा इल्म वाला अली है। और मेरे मुस्तफ़ा खुद फरमाते हैं मेरी बेटी ज़हरा इस बात पे राजी नहीं है कि मैंने तेरी शादी उस बंदे से करवाई है जो सबसे मेरी उम्मत में पहला मोमिन है, सबसे ज्यादा इल्म वाला, सबसे ज्यादा इल्म वाला है। और बात ही मेरे नबी ने खत्म कर दी। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया लोगों कयामत वाले दिन मैं, अली, ज़हरा, हसन और हुसैन जन्नत में एक ही दर्जे में हूं। अल्लाह सुभान अल्लाह। बहारे रमज़ान। जी हाँ, एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद कहते हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत बयान। आगे बढ़ेंगे अल्लामा कुमैल मैदवी साहब की तरफ। हज़रत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो वज्द की कैफियत है इस वक्त, मुझे तो एक ही अरब शायर का एक मिसरा याद आता है कि इन्न ज़माना लिमिस्लिही लबखीलुन। ज़माना बांझ है कि अली जैसा कोई दूसरा पैदा कर सके। मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। ज़माना बांझ है कि अली जैसा कोई और ला सके। और मैं एक जुमला बीच में आपके जी उसको दे रहा हूं लुक्मे के तौर पर। ये हजरत सईदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है। माशाअल्लाह, आपने फरमाया कि वो माएँ बांझ हो गई हैं जो अली जैसा बेटा जन्म। अली जैसा सुभान पैदा अल्लाह। कर सके, क्या बात। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये भी फरमाया कि लौला अलीयुन लहलका उमर, अगर आप तायद कर सके क्या बात, अली ना क्या होते तो बात। मैं हलाक हो जाता। क्या बात तो ये उन्होंने फरमाया। तो ज़माना बांझ है कि अली जैसा कोई और ला सके, वो मुमकिन नहीं है। इसलिए कि बेकाबे विलादत मस्जिद शहादत, ये किसकी है? काबे में आमद है, मस्जिद में शहादत है। तो यहाँ वहाँ से किसी को इधर उधर से मिला, इधर उधर से ज़माने वालों ने अपने लीडर इमाम बना लिए, लेकिन यहाँ वहाँ से किसी को इधर उधर से मिला और हमें इमाम भी अपना खुदा के घर से मिला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उस घर से जो इमाम मिला है ना, उसकी शान ये है कि आलम इम्कान का कुतुब है अली, समझ लीजिए बस। तो कुतुब आलम इम्कान है, तो मौलल मोमिनीन है, तो यासूबुद्दीन है, नबा अज़ीम है, मुबीदुश्शिर्क वल मुशरिकीन है, कातिलुन नाकिसीन वल कासितीन वल मारिकीन है, अबुल यतामा वल मसाकीन है, बाबु हिकमत रब्बिल आलमीन है, उमूदुद्दीन है, अव्वलुल आबिदीन है, शबीह हारून है, नफ्सुर रसूल है, ज़ौजुल बतूल है, सैफुल्लाहिल मसलूल है, अमीरुल बररा है, कातिलुल फजरा है, कसीमुल जन्नत वन नार है, साहिबुल लिवा है, सय्यदुल अरब है, कशाफुल कुरब है, और हाशमी हैं, तालिबी हैं, मक्की हैं, मदनी हैं, उर्वतुल वुस्क़ा हैं, मिसबाहुद्दुजा हैं, इब्न अम्मिल मुस्तफ़ा हैं, और मौज़िउ सिर्रिल्लाह हैं, बाबु हिकमतिल्लाह हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जम्बुल्लाह हैं। एक ऐसी कैफियत है कि मुझे कहने दीजिए कि हुब्ब अली रहमतुल्लाह है और बुग़्ज़ अली मबग़ूज़ुम मिन अल्लाह है। बिल्कुल। तो इसकी अब जो कुछ आप कह दीजिए वो कम है यहाँ पर, इसलिए कि हर कोई अल्लाह का वली हो नहीं सकता और मज़हर औसाफ़ जली हो नहीं सकता, और मतोल उसे अक्ल के मीज़ान में वाइस कि जो अक्ल में आ जाए वो अली हो नहीं सकता। वाह 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 वाह। तो ये मावराई कुछ बातें हैं, तो हम तो अपनी औकात और बिसात और हैसियत के मुताबिक कुछ जुमले कह देते हैं। बाकी तो ये कि किसी की इम्कान ही में नहीं कि जो कमा हक़्क़हु ज़िक्र है वो अदा कर सके। वो ख्वाजा फ़रीदुद्दीन नेशापुरी रहमतुल्लाह अलैह वो कह के चले गए कि गुज़श्ते अज़ इन जहान वस्फ़े सेनानश, गुज़श्ते अज़ आन जहान वस्फ़े सेनानश, कि अली की जो तलवार है ना उसके बारे में बयान करना वो इस जहान के बस से बाहर है। और जो अली ने 3 रोटियाँ दी थी मिस्किन और यतीम और असीर को, उन रोटियों की कीमत को बयान करना उस जहान के बस से भी बाहर है। अल्लाह। यानी न इस जहान में अली की तलवार की कोई कैफियत आ सकती है कि क्या शान है, क्या शुजाअत है। इब्न अबी लदीद मुअतज़िली ने लिखा कि शुजाअतुहु वुजूदुहु, का पूरा वजूद ही है इन्हें शुजाअत है। लेकिन साथ में एक बात भी है कि जामिउल अज़दाद है, मल्टी डायमेंशनल शख्सियत है। मामूलन ऐसा होता है कि जो मैदान जंग का बहुत बड़ा शुजा हो ना, वो उसमें रहम थोड़ा कम होता है। इतना उसका दिल, क्योंकि मैदान की शुजाअत जरूरी है तो उसका दिल थोड़ा सा सख्त होता है तो वो जाके लड़ता है। और अगर कोई बहुत ज्यादा रहम दिल है तो फिर मैदान जंग का इतना शुजा नहीं होता। लेकिन ये दोनों सिफतें जमा हो जाए ना जिस जात में, वो अली बेशक बेशक कि मैदान जंग का वो शुजा है कि फातिह बद्र खैबर और हुनैन करार पाए, और रहम दिल इतना है कि अली यतीम की आंखों में आंसू देखे तो अली का दिल तड़प जाए। तो ये दोनों सिफात एक साथ जिसमें जमा हो जाए, बिल्कुल।
وہ علی ابن ابی اور طالب. حضرت یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ حالت روزے میں جی جی جب جی حضرت امام اچھا. حسن امام امام حسین حسن بیمار امام ہوئے حسین تو کا بھی ان کی روزہ ہے. منت مانی تھی. امام حسن امام حسین کا بھی روزہ ہے. ہاں. اب آپ تصور فرمائیے گا ہم جو اچھی طرح سحری بھی کر چکے ہوں ہاں. اور پھر جب روزے کا وقت آئے اور سارا افطار کو ہمارے سامنے اٹھا کے لے کے چلا جائے تو اس وقت غصے کی کیا کیفیت اور ہوگی. 3 دن تک پہلا دن ہوا, دوسرا دن ہوا, تیسرا دن ہوا. اور جبھی تو اللہ نے دیکھیں 5 روٹیاں دی تھی پنجتن پاک نے, بالکل 18 آیتیں اللہ نے نازل کی سورہ دہر. اللہ. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس میزان پہ تولا ہے اسے, کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, کہ یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں یتیم و مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, نہ کوئی شکریہ چاہتے ہیں نہ کوئی جزا چاہتے ہیں. حضرت آپ نے حضرت علی کی تلوار کی بات کی. جب میں نے اپنی آنکھوں سے اس تلوار کو دیکھا, ترکی میں موجود تھی, ہے ابھی بھی ہے, تو میں نے جب اس کو دیکھا تو میں باقاعدہ یہ قسم کھا کے کہنے کے لیے تیار ہوں 5 منٹ تک میں سٹن تھا. مطلب مجھے نہیں یقین آیا کہ کوئی انسان اس کو, جیسے ہم نے پڑھا کہ حضرت علی چلایا کرتے تھے, میں نے کہا پاسبل نہیں ہے, اللہ پاسبل نہیں ہے. مطلب دیکھیں اب اس تلوار کو اٹھانا بھی. جی 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 اب ان کی تلواروں کی مختلف کیفیتیں ٹرکی میں منسوب ہے اور منقول ہے کہ وہ تلوار ہے. حقیقت تو اللہ جانتا ہے کہ کیا ہے, لیکن بہرحال وہ جو ذوالفقار تھی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی خاطر جو نازل کی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے. اور جس کے ہاتھ میں وہ تلوار ہے تو میں نے عرض کیا نا کہ اسے غصے پر ضبط بھی اتنا ہے. ماشاءاللہ. ایک دفعہ ہوتی تلوار ہے کہ آپ جو آئے سامنے اس کو نہ ایسا نہیں ہے, جو کچھ ہے قربتاً اللہ ہے, کہ اگر کسی نے کوئی گستاخی بھی کر دیا اور گستاخی میں کہنا نہیں چاہتا تو علی سینے سے اتر جائے اور کہے کہ میرا ذاتی غصہ میں اس میں شامل ہی نہیں کرنا چاہتا. اللہ جو کچھ ہے وہ رب کی خاطر ہے. اللہ. سبحان بھائی جی دیکھیں اتنی خوبصورت گفتگو شروع ہوئی ہے تو میں نے کہا یہ سلسلہ پھر الحمدللہ الذی خلق کل شیء بقدر وغفر ذنوب المستغفرین لا سیما بسحر. ہم سب خوش قسمت ہیں کہ ایسی مقدس ہستیوں کا ذکر خیر کر رہے ہیں, اور یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ 1000 بار بشویم دہن از مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. اگر ہم 1 مرتبہ 1000 مرتبہ اپنے منہ کو مشک و عنبر سے دھو ڈالے پھر بھی یہ نام لینا بے ادبی نظر آتا ہے. یہ فاتح خیبر ہے, غازی بدر و احد ہے, خندق کے صف اول کے مجاہد ہیں, آقا کے بستر پر بچپن میں بھی اور ہجرت کی رات بھی سونے والے ہیں. قرآن کریم کی جو آیات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی, ایک تو آیت مباہلہ ندعو ابناءنا, حسن اور حسین آگے آ گئے, نساءنا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آ گئی, انفسنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیش کر دیا گیا. اور پھر اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. حضرت طلحہ, حضرت عباس اور حضرت علی یہ ایک جگہ تشریف فرما ہے. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی چابی میرے پاس ہے, میں جب چاہوں اندر چلا جاؤں, یہ سعادت تو میرے علاوہ کسی کو حاصل نہیں. حضرت عباس فرمانے لگے حاجیوں کو پانی اور زمزم تو میں پلاتا ہوں, یہ سعادت تو میرے حصے میں آئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرا کر کہنے لگے کس بات پر فخر کرتے ہو؟ ارے میں تو وہ ہوں جو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لایا ہوں, نماز بھی پڑھی ہے اور سب سے پہلے جہاد بھی کیا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مرتبہ بلند ملا جسے مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دارو رسن کہاں, ای سعادت بزور بازو نیست. اور پھر ہازانی خصمانی اختصموا فی ربہم, جب بدر کے مبارزے میں حضرت حمزہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت عبیدہ آتے ہیں اور ان کے مقابلے میں 3 کافر آتے ہیں. یہ ابتدائی 2 فریق تھے. قرآن نے کہا یہ اللہ کے معاملے میں دونوں لڑتے ہیں. تو یہاں پر ان تینوں کی صفات کو, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صفات کو بیان کیا گیا. اور پھر اگلے موقع پر قرآن کی وہ آیت سورہ مجادلہ کی, حضرت علی رضی اللہ عنہ فخر کے طور پر فرماتے تھے
قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جس پر صرف میں نے عمل کیا ہے، نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا، نہ میرے بعد اس پر کسی نے عمل کیا۔ اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جب تم رسول کی خدمت میں جاؤ تو تم کچھ ہدیہ اور صدقہ دے دو۔ یہ اتنا مبارک مقام ہے جہاں سانسوں کا شور بھی بے ادبی ہے، جہاں فرشتے زور سے پر نہیں بچھاتے، اور اس مقام پر آ کر ایک کیفیت اور وجد سا طاری ہو جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 1 دینار راہ خدا میں دیا، حالانکہ حضرت علی کو پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس آیت پر عمل کیا اور اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ تو یہ سعادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ پھر شجاع ہونے کے ساتھ اقضاہم علی، لسان نبوت سے آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآن محمد، منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی کی زبان سے نکلا سب سے بڑے فیصلے کرنے والا حضرت علی ہے۔ تب تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب بھی مشورہ ہوتا، سب کے مشوروں کے بعد نگاہ جس پر ٹھہر جاتی، ما تقول یا ابو الحسن، ابو الحسن تمہاری رائے کیا ہے؟ ایک موقع پر حضرت علی موجود نہیں، سب کی رائے آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے قضیۃ ولا ابا الحسن لہا، آج ایسا فیصلہ ہے کہ ابو الحسن اس کا قضیہ فیصلہ کرنے والا نہیں۔ یہ جملہ ضرب المثل بن گیا، دنیا میں ہر مشکل مسئلے پر یہ بات کہی جانے لگی۔ اور پھر وہ علی کہ آپ نے خیبر کے موقع پر فرمایا تھا میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، یہ کامن بات تھی، اس میں لاکھوں لوگ آ گئے، لیکن اللہ اور اس کے رسول 20 سے محبت کرتے ہیں۔ یہ انفرادی تمغہ امتیاز تھا جو حضرت علی کے حصے میں آیا۔ اور پھر حدیبیہ کے موقع پر جب کہا محمد الرسول اللہ، علی اس کو مٹا دو، حکم لسان نبوت کا ہے۔ حضرت علی کی محبت تو دیکھیے، فرمایا رسول اللہ مٹانے کی مجھ میں سکت نہیں، ہو سکتا ہے اس زمانے میں مٹانے کے لیے ریموور کے طور پر مٹی استعمال ہو رہی تھی، مٹانے کی سکت نہیں۔ یہ جملہ کہنے والا ابو تراب کا لقب لے کر مٹ گیا ہے اور دنیا کو بتا دیا ارے نبی کے نام سے مٹی کی نسبت بھی ہو۔ تو نبی نے فرمایا تو اپنے آپ کو ابو تراب کہنے پر خوش ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، انت منی بمنزلتی ہارون بن موسیٰ، میں تجھے اپنا بھائی دنیا میں بھی آخرت میں بھی قرار دے کر تیری نسبت کو عرشوں تک لے جا رہا ہوں۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس یہی آسرا ہے۔ بس اتنا کہتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہمیں عقیدت نہیں، وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اے علی تجھ سے محبت کرنے والا جنت میں جائے گا، تجھ سے بغض کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اور فضیلت اتنی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آقا نے ان کو بھی کہا، جیسے ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے غلوف کیا، اللہ کا بیٹا قرار دیا، وہ بھی ہلاک ہوئے، جنہوں نے ان کو نبی نہیں مانا وہ بھی ہلاک ہوئے۔ علی تیرے فضائل، تیرے مناقب، تیرے محاسن، تیری خوبیاں، تیرے انعامات، تیری نوازشات اتنی ہیں، یہاں بھی خطرہ ہوگا۔ اسی لیے بیلنس اور اعتدال کے ساتھ علی کی محبت کا دم بھرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک وجد کا سما باندھ دیا ہے ہمارے علماء کرام نے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں سے بات شروع کریں، کہاں سے بات نہیں شروع کریں۔ بدر کی بات ہوئی، غزوہ خیبر کی بات ہوئی، لیکن خندق کی بات رہ جاتی ہے۔ خیبر پہ 2 مصرے سناؤں؟ جی 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 جی۔ کہتے ہیں نا 2 انگلیوں پہ
باب خیبر کو اکھاڑ دیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب قمر جلالوی صاحب نے کہا کہ غنیمت جانیے. جو شاعری کو سمجھ لیتے ہیں نا، وہ اس لفظ کی حقیقت کو سمجھیں گے، اس کی لطف کو سمجھیں گے. غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے. واہ واہ. غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے. جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتا. اللہ اکبر. جی واہ 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 جی واہ جی واہ جی واہ. جی. خندق کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں عرض کر رہا تھا پہلے، جیسے عرض کیا کہ جو مولا کائنات کے فضائل اور مناقب ہیں، وہ جس جہت سے آپ دیکھیں گے مولا علی ٹاپ آف دا لسٹ ہمیں نظر. بالکل بالکل. اور اگر جہاد یا اس لیے اشجول اشجعین اہل سنت و جماعت کے بزرگوں نے آپ کے القابات میں سے یہ لقب ٹاپ آف دا لسٹ لکھا ہے کہ شجاعوں کا شجاع، شیروں کا شیر، دلیروں کا دلیر. تو اگر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں خندق کے حوالے سے بات کروں تو غزوہ خندق ہے. عامر بن عبد ود آتا ہے، حل میں مبارز ہے کوئی میرے مقابلے والا. مولا کائنات کھڑے ہو کر اور آتے ہیں نا وہ وصف علی بن ابی طالب، جمپ مار کے کھڑے ہوئے حضرت حضور میں. میرے نبی نے فرمایا اعلیٰ مکانے کا رکو. دیکھا نگاہ نبوت نے، لیکن چونکہ انتخاب کسی ان کا ہونا تھا، سب خاموش ہیں. دوسری دفعہ پھر اس نے کہا، اور بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بڑے جس کو کیا غرور اور تکبر کے ساتھ اس نے کہا جناب ہے کوئی مقابلے والا. پھر حضرت علی میں کود کے کھڑے ہو. پھر تیسری مرتبہ جب میرے رسول نے فرمایا جاؤ علی. اب جب رسول اللہ نکلے تو امام راضی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ میں پورے کے پورے اسلام کو پورے کے پورے کفر کے مقابلے میں روانہ کر. اللہ. جیسے ہی پھر مولا کائنات گئے اور آپ کی وہ تلوار جب چمکی تو 2 ٹکڑے ہو کر گرا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ درمیان سے، اور بعض میں کہ یوں اس کے ایسے 2 پیس ہوئے. تو جب اس کی بیٹی کو بلایا گیا تیرا باپ کٹ گیا ہے، تو کہنے لگی میں پہلے لاش دیکھوں گی. جب آ کر دیکھا تو اس نے ماتم نہیں کیا جو کہ وہاں پر ہوتا تھا. وہ ماتم شاتم کرتے تھے اس وقت، عورتیں بین کرتی تھی، وہ گریہ وغیرہ کرتی تھی. تو اس نے نہیں کی. چلی گئی، انہیں کہا تیرا باپ کٹ کے گرا ہے اور تو گریہ نہیں کر رہی. کہنے لگی میں کس پہ گریہ کروں، 2 ٹکڑے بتا رہے کسی عام بندے کے ہاتھ سے نہیں کٹا ہے. تو اب مقصد یہ ہے کہ وہ بھی سمجھ گئے کہ بھئی میرا باپ کتنا بڑا ہے تو اس کو مار. تو خیر کون مولا مرتضیٰ. میں ایک روایت چاہوں گا کہ میں اپنے سننے والوں کو عرض کر دوں کہ مولا مرتضیٰ کی عظمت اور شان کیا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان مولا علی پاک ایک غزوے میں گئے تو وہاں پر کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان کو مولا علی کی تقسیم کے حوالے سے کچھ ڈاؤٹ ہو گیا کہ کیا یہ تقسیم درست ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جلیل القدر میرے نبی کے صحابی. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا یار یہ جا کر حضور کو نہ شکایت لگائیں. واپس آئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، کیسا رہا تمہارا صاحب؟ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کن تو رجلن مکبابا، میں سر جھکا کے بات کرنے والا آدمی تھا. تو میں نے جناب فشکوت علی، میں مولا کائنات مولا مرتضیٰ کے بارگاہ میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں نے علی کی شکایت لگائی. تو کہتے ہیں کہ پھر ایک صحابی، یہ ایک روایت ہے. دوسری روایت میں ہے کہ 4 لوگوں کی وہ روایت ہے. میں دونوں کو اکٹھا کر کے رزلٹ نکالوں گا تاکہ بڑا سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، رسول اللہ نے چہرہ پھیرا. ادھر سے ایک اور صحابی کھڑے ہوئے. یہ امام حاکم نے اس کو صحت کے ساتھ روایت کی ہے، امام نسائی نے، دیگر بزرگوں نے. ادھر سے بھی حضور نے چہرہ پھیر لیا. تیسرے نے کیا، حضور نے ادھر سے بھی چہرہ پھیر لیا. چوتھے صحابی نے جب شکایت لگائی تو رسول اللہ کا چہرہ غصے اور غضب سے سرخ ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ما تريدون من علی، کیا چاہتے ہو علی سے، کیا مانگتے ہو علی سے، کیا چاہتے ہو علی سے؟ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رازدار پیغمبر تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بریدہ کیا تیرے دل میں علی کا بغض نہیں ہے؟ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی وہ نبی کے سامنے بیٹھے ہیں. ساتھ ہی فرمایا بریدہ علی کا پیار ضروری ہے. اور پھر فرمایا من کنت ولی فعلی ولی، علی اور میری محبت میں کوئی فرق نہیں ہے. حضرت بریدہ فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ الفاظ گوئے میرے دل میں اترے اور حالت یہ ہو گئی کہ میں نے تڑپ کے کہا یا رسول اللہ علی میری دل و جان سے زیادہ مجھے پیارا ہو گیا. تو یہ حضرت بریدہ میں جس جملے کی طرف اپنے سننے والوں کو لانا چاہ رہا ہوں وہ جملہ کیا ہے، اس کو توجہ فرمائیے کہ رسول اللہ کی اس غضب کو دیکھ کر
حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ابسط یدک وفی روایت ابسط یمینک حتی ابایعک علی الاسلام جدیدہ، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. یہ حضرت بریدہ رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ اکبر. فرماتے ہیں ما ترکتہ حتی بایعت علی یدی وفی روایت حتی بایعت علی الاسلام جدیدہ، میں نے حضور کا دامن کرم چھوڑا ہی نہیں، پکڑ لیا. حضور نہیں، ہاتھ آگے کریں گے میں دوبارہ کلمہ پڑھوں گا، میں دوبارہ آپ کی بارگاہ میں اسلام کی تجدید کروں گا. اب میں سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضرت بریدہ نے یہ صحابہ کرام نے حضرت علی کی جو شکایت لگائی تھی تو خواہ لگائی تھی یا کسی وجہ سے لگائی تھی؟ گویا صحابہ کرام علیہ رضوان کے پیش نظر حضرت علی کی وہ جو بات تھی وہ خطا اتحادی تھی، یعنی ان کے بقول کہ یار شاید یہ فیصلہ کرنے میں علی پاک اپنے طور پر انہوں نے تو ٹھیک کیا لیکن شاید یہ خطا اتحادی پہ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم وقت بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، تو آپ کو اتنا تو چاہیے تھا کہ گواہیاں شروع کر دیتے، ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے. اللہ کے رسول نے تو کیس ہی نہیں چلایا، اللہ کے نبی نے بات ہی نہیں کرنے دی. کیا چاہتے ہو کیا چاہتے ہو؟ یہاں سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چیز کو مد نظر رکھے ہوئے تھے، صحابہ اور کو. رسول اللہ نے کیوں نہیں ان کو بلایا؟ اس کو دوسری حدیث روایت واضح کرتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جدھر جدھر علی ہوگا حق علی کے پیچھے جائے. اللہ دنیا الحق کو ہے سدار علی، حق ادھر ہے جدھر علی جا رہا ہے. تو میں اپنے سننے والوں سے کہتا ہوں کہ جب صحابہ مولا علی کے لیے خطائے اجتہادی کا تصور کرے اور وہ حقیقت میں خطا ہو نہ، تو اللہ کے نبی کتنے غضبناک ہوتے ہیں. تو اگر علی پاک کی طرف ایک معاملے کی نسبت خطا کی کر دی جائے، حضور کتنے تکلیف میں آتے ہیں. تو اگر رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے کی طرف اگر اضافت خطا اتحادی کر دی جائے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب نہیں آئے گا؟ اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ صحابی رسول نے کیوں عرض کیا کہ میرے ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں دوبارہ کلمہ پڑھوں. گویا صحابی رسول نے امت کو بتا دیا کہ رسول خدا، یعنی یہ ان کی احتیاط ہے، ایسے استغفر اللہ معاذ اللہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں، یہ ان کی احتیاط ہے کہ انہوں نے احتیاط کی کہ وہ غضب کی کیفیت کو دیکھ کر کے کہیں میرے ایمان کے معاملات میں کوئی کمی نہ ہو گئی ہو. احتیاط فرمائی رسول اللہ کے صحابی نے. یہاں سے پتہ چلتا ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا بغض آ جائے تو وہ جو فیض صحبت ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو جب مولا علی کے بغض کی وجہ سے فیض صحبت ختم ہو جاتا ہے تو فیض ملائیت کیا ہے؟ مولوی اور پیر کے فیض کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے علی کا پیار ایمان ہے اور علی پاک کا بغض جو نفاق ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ کا ہر صحابی مولا کائنات مولا علی پاک کا ملنگ تھا. ماشاءاللہ پشتو دا بڑا بڑا کیا تھا؟ ملنگ تھا. یہ پشتو میں ملنگ کہتے ہیں دیوانگی کے ساتھ پیار کرنے. ہاں ملنگ اردو میں بھی کہتے ہیں ملنگ ہے لیکن منی دے ملنگ یم غاڑ مخیر. تو یہ ملنگ تھے حضرت صحابہ کرام. اور جس دل میں علی نہ ہو وہ مومن ہی نہیں ہے. بے شک. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں کیونکہ لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہو گیا. جی کیا جی ویلکم بیک. جی میں فیصل بھائی ان کا ٹائم ہے معذرت کے ساتھ. نہیں آپ بات ویسے شیعوں کو تو بولنا ہی نہیں چاہیے. یہ کو تو بولنا چاہیے. نہیں ہمیں سنیوں کو آئی موقع ملے کہ علی علی کرے ہم یاد. آپ کا تو ایک روزہ. اچھا میں ابھی آپ نے آف دا ریکارڈ آف ایئر ایک سوال کیا کہ کیا مولا علی کا بغض لوگوں کے دلوں میں آئے گا؟ یہ کیسے آ سکتے؟ آپ حیران ہیں چھمبے کی. ارے بھائی کیا مولا علی کو ممبروں پر بیٹھ کر اس پہلی صدی کے اندر لوگ گالیاں نہیں دیتے رہے؟ مولا علی کو کافر نہیں کہا لوگوں نے، بدبختوں نے. کفر کا فتویٰ مولا علی پہ نہیں لگا ہے، شرک کا فتویٰ نہیں لگا ہے. مولا علی کے نام پہ نام رکھنے والوں کے سر تن سے جدا نہیں کیے گئے. مولا کائنات مولا علی پاک کا نام لینا اس وقت جناب وہ محال تھا. تو یہ مسلمان تو نہیں تھے نا وہ سر جی، کلمہ پڑھنے والے تھے، مسلمان تھے، خود کو مسلمان کہنے والے تھے. گو کہ جب علی کا بغض آیا گئے منافق ہو گئے، لیکن تھے کون؟ مروان جیسے بدبخت کہ جو ممبروں پر بیٹھ کر مولا علی پہ لعنت کر رہے تھے. میرے خیال میں مفتی صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا، دیکھیں دنیا میں بدبخت لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے. جی بالکل. اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی کو دیکھیں، پورا قرآن ان کی صفات اور اوصاف سے بھرا ہوا ہے. بالکل. کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان میں گستاخیاں نہیں ہو رہی؟ بے شک.
کیا ازواج مطہرات امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی عفت، پاکدامنی، عصمت پر، جو امت کی ماں ہیں، جن کا نکاح عرشوں پر ہوا، جن کے بستر پر اللہ کا قرآن آ رہا ہے، جن کی پاکدامنی کی گواہی پر رب کے 18ویں پارے کے سورہ نور کی آیات نازل ہو رہی ہے، کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ فرمان نہیں ہے کہ امہات المومنین کی گستاخی کرنے والا مباح الدم ہے؟ آپ اس بات کو رو رہے ہیں، کیا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف زبانیں دراز نہیں ہوئی؟ یقتلون النبیین بغیر حق، نبیوں کو ناحق قتل نہیں کیا گیا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر ہم سلمان رشدی ملعون کی سیٹینک ورسز نامی کتاب کو دیکھ لے، مڈ نائٹ چلڈرن کو دیکھ لے، شیم کو دیکھ لے، یہ 1988 کے بعد منظر عام پر آئی ہے۔ گیرٹ ولڈر نے کیا آقا کی شان میں کارٹون امیز خاکے شائع نہیں کیے؟ کیا بنگلہ دیش کی تسلیمہ نسرین یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں، اسلامی احکامات کا مذاق نہیں اڑایا؟ آج کمیشن آن بلاسفیمی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 4 لاکھ ویب سائٹس میں گستاخیاں نہیں ہو رہی۔ امہات المومنین، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، نبیوں کے نام اب ہم زبان پر وہ الفاظ نہیں لا سکتے، کس طرح کی ویڈیوز اور تصویریں کیا آپ کے اور ہمارے سامنے نہیں رکھی گئی تھی؟ تو یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی اسی طرح کا ایک پورا ماحول بنایا گیا، ایک گروہ آیا تھا، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے اپنے ایمانوں کی فکر کرنی ہے، اور کل وعد اللہ الحسنی، تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون وبالآخرۃ هم یوقنون، اور والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ تو ان سب میں، یعنی یہ چاروں تو ٹاپ آف دی لسٹ ہے۔ والذین معہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی معیت، اشداء علی الکفار حضرت عمر رضی اللہ عنہ، رحماء بینہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور تراہم رکعا سجدا، جس کے رکوع اور سجدے پر، جس کے صوام اور قوام ہونے پر رب کا قرآن اور پیغمبر کی زبانیں گواہی دے، تو ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے بھی زبانیں نکالی ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ بدبخت ترین لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ اصل میں وہ ظاہر سی بات ہے، یہ پولیٹکس جو ہے نا، اس نے ہمیشہ ہی بیڑا غرق کیا ہے ہر چیز کا، اور یہی ہوتا آ رہا ہے شروع سے۔ جتنا بھی پڑھا ہم نے تو یہی سمجھ آتا رہا علامہ صاحب کہ پولیٹکس نے بہت گڑبڑ کی ہے۔ آپ کچھ اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں کچھ اور سوال کر لوں؟ مولا کائنات ہی کو ذات کو بارگاہ انہی کی بارگاہ میں صرف ایک چھوٹا سا بیچ میں آپ جواب دے دیجیے گا کہ حضرت علی نے کن کن غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی؟ کیا ایسا بھی کوئی غزوہ ہے جس میں آپ کے ساتھ تشریف نہ لے گئے ہوں؟ ہاں، یعنی اس پہ تو بات ہو چکی ہے، غزوہ بدر پہ بات ہوئی، غزوہ احد پہ بات ہوئی، خیبر پہ اشارہ ہو گیا، خندق پہ اشارہ ہو گیا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، آج کے دن علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، حنین کے فاتح علی ہیں۔ اور جو جامع الازداد ہے نا، یعنی مختلف صفات کے حامل، تو ان میں شجاعت پہ بات ہوئی، قضاوت پہ بات ہوئی، علم بہت بڑی بات ہے۔ علم دیکھیں، ایک دعویٰ میں آپ کے سامنے کروں نا عبادت کا، وہ آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اگر میں کوئی بھی دعویٰ کر دوں، مثلاً میں کہوں کہ میری کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، تو آپ مجھے سامنے غلط نہیں ثابت کر سکتے، اس لیے کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہے ہوئے۔ بالکل۔ میں کہوں کہ میں ہزاروں لاکھوں چیریٹی کرتا ہوں، آپ مجھے غلط نہیں ثابت کر سکتے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں، واہ واہ واہ، تو آپ مجھے 1 منٹ میں غلط ثابت کر سکتے ہیں۔ کوئی ایک سوال پوچھیں گے جو مجھے نہیں معلوم، میرا دعویٰ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے تاریخ میں مسجد کے نمازی تو بڑے ملے، ممبر پر سلونی کہنے والا علی کے سوا کوئی نہیں ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، یہ تو دعویٰ ہے نا، یہ کوئی کر ہی نہیں سکتا سوائے علی بن ابی طالب کے، کہ پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ ہاں، یہ وہ دعویٰ ہے، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا، جو کوئی کر ہی نہیں سکتا سوائے علی اور اولاد علی کے، کہ سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو۔
کہ یقیناً میں زمین کے راستوں سے بڑھ کر آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. کون خبر رکھتا تھا 14 سال پہلے کہ آسمان کی بھی راستے ہوتے ہیں, اور اگر چاہوں تو ان بہتے ہوئے آبشاروں سے تمہارے شہروں کو روشن کر دوں. تو کون خبر رکھتا تھا اس وقت کہ پانی کے ذریعے سے روشنی بھی وجود میں آ سکتی ہے. یہ علم لدنی علی بن ابی طالب علیہ السلام تھا کہ پوچھ لو جو پوچھنا ہے, اور جب بھی جواب دیا تو فوراً جواب دیا. یہ نہیں کہ تھوڑا سا آرام کر کے سوچوں گا, کل بتاؤں گا, دیکھ کے بتاؤں گا. کسی نے کہا کہ آپ فوراً جواب دے دیتے, ذرا سوچ تو لیجیے کہ غلطی نہ ہو جائے. مولا علیہ السلام نے پوچھا کہ بتا تیری انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5. اللہ کہا سوچا کیوں نہیں؟ اللہ کہا تو نے کیوں نہیں سوچا؟ کہا یہ تو ہر وقت میرے سامنے, مجھے سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ جیسے یہ 5 انگلیاں تیرے سامنے ہے نا, ویسے زمین و آسمان کے علوم علی کے سامنے ہے. اللہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ 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 کہ میں سوچوں جا کے علم دیکھوں. کا عالم ہوگا. میں جا کے سوچوں اور دیکھوں. تو کسی نے بہت خوب کہا کہ حوالہ یاد نہیں ہے, کتاب سوچنے دو, اور کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو. کہ علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اسی سوال پہ ایک شعر یاد آ گیا بزبان حال. میری عمر بھر میں نہ سمٹ سکے میرے پاس اتنے سوال تھے. واہ. میری عمر بھر میں نہ سمٹ سکے میرے پاس اتنے سوال تھے. تیرے پاس جتنے جواب تھے تیری ایک نظر میں سما گئے. ہائے 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 ہائے, واہ 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 واہ. جی تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو علم ہے, اس علم کا باپ شاگرد تھے ابن عباس مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے. تو ابن عباس بہت بڑے عالم ہیں, حبر الامہ کہا جاتا ہے, انک آف دا نیشن, امت کی سیاہی. یعنی اتنی احادیث اور تفسیر کے بارے میں اتنی روایات ان سے نقل ہوئی ابن عباس سے. تو ایک مرتبہ شام کے دربار میں ایک روم سے خط آیا تھا, ایک شیشی بھیجی گئی تھی, چھوٹی سی شیشی, کہ اس میں کچھ ایسا بھر کے بھیجو کہ کہہ سکو کہ ساری دنیا کی ہر شے تم نے اس میں ڈال کے بھیج دی. واہ. اب پریشان ہو گئے لوگ کہ اس میں کیا ڈال کے بھیجیں. تو ابن عباس نے کہا کہ اس میں سمندر کا پانی جو ہے نا وہ بھرو, پانی, کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ نے ہر شے کو پانی سے خلق کیا ہے. تو پانی اگر تم نے ڈال دیا نا, اس کا مطلب ہے کہ گویا تم نے ہر شے ڈال دی. تو بڑے متاثر ہوئے لوگ. تو ابن عباس سے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس علم کہاں سے آیا؟ کہ وہ علی سے سیکھا ہے. کہ اچھا علی, اور تمہارے علم میں فرق کتنا ہے؟ کہ وہ جو سمندر اور شیشی کے پانی میں فرق. اللہ, واہ 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 واہ, سبحان اللہ. وہ جو سمندر اور شیشی میں فرق ہے نا, وہی. تو اس لیے کہ مولا علیہ السلام کے پاس بیٹھا کرتے تھے ابن عباس, اور کہتے تھے کہ میں نے سورہ الحمد کی تفسیر علی سے پوچھنا شروع کی. تو عشاء کی نماز کے بعد علی ابن ابی طالب السلام نے تفسیر بیان کرنا شروع کی, اور فجر کی اذان ہونے لگی, اور میں محو تھا, غرق تھا اس تفسیر میں. تو میں نے کہا یا علی, ابھی تو آپ نے تفسیر ختم ہی نہیں ہو رہی ہے, تو رات بھر آپ بولتے رہے. تو ابھی تو یہ بسم اللہ کے با کے نقطے سے آگے نہیں بڑھی ہے, ابھی تو پوری باقی ہی آگے. کہا علی کتنی تفسیر کہیں گے؟ کہا لو شئت ان اوقر 70 بعیرا فی تفسیر ام القرآن لفعلت, اگر چاہوں تو 70 اونٹوں کی پشتوں کو سورہ الحمد کی تفسیر سے بھر دوں گا. اللہ. تو وہ علم اس مقام پر ہے, شجاعت اس مقام پر ہے, عدالت اس مقام پر ہے, سخاوت اس مقام پر ہے, کہ جہاں کہیں قرآن نے جو جتنے بھی فضیلت کے معیار دیے ہیں نا, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہ کیا علم رکھنے والے علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو علم ہے فضیلت کا معیار, تقویٰ ہے فضیلت کا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے وہی سب سے زیادہ باعزت ہے. جہاد فی سبیل اللہ, فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہ جانے والوں پر سب سے زیادہ فضیلت عطا کی ہے. اخلاق ہے فضیلت کا, انک لعلی خلق عظیم, اخلاق کے عظیم ترین مقام پر جو ہے. تو اخلاق ہے, علم ہے, سخاوت ہے, شجاعت ہے, جتنے بھی فضیلت کے معیار قرآن نے ذکر کیے ان میں سب سے بڑھ کر اور سب سے افضل آپ کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نظر آئیں گے. اور اللہ حضرت ایک چھوٹی سی بات, بالکل یہ دیکھیں, انہی گفتگو میں باتوں سے باتیں یاد آتی ہیں. ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھیں نا, وہ یقین کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اپنی ساری امانتیں جو لوگوں کی امانتیں تھیں وہ حضرت علی کے حوالے کی تھی. ہوا یہ کہ جس وقت مولا کائنات کو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی آپ میرے بستر پہ سو جاؤ, اور کل یہ امانتیں لٹا کے نا آپ پھر مجھ سے مل لینا. حضرت یہ کوئی چھوٹی بات نہیں مولا ہے. میں جو اس پہ جو کمال عرض کر رہا ہوں, ادھر مولا علی بستر رسول پہ, ادھر کافر ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں, اور رسول اللہ نشاط الوجوہ کہا, مٹی ان کی آنکھوں میں ڈلی, حضور کو دیکھ ہی نہیں سکے. وہ ایسے دیکھ رہے ہیں, مولا علی چادر اوڑھ کے سو گئے. ادھر آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ, امام راضی نے بھی, داتا صاحب نے بھی, دیگر بزرگوں نے لکھا ہے, آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بلایا جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, عزرائیل. تم میں سے ایک دوسرا بولا تو اس کو اس کی اپنی جان دے دے. جبرائیل تو اسرائیل کو دے دے, اسرائیل تو
چاروں نے اپنا اپنا ادھر پیش کیا. مالک میری بھی ڈیوٹی رہتی ہے. جبریل نے عرض کیا یا پروردگار ابھی تو تیرے محبوب کے پاس وہی لے کے جانا ہے. میکائیل علیہ السلام یا اللہ ابھی تو میں نے یہ سلسلہ بارش سارا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بھائی اپنی عمریں زندگی دینے کو تیار نہیں ہو. ذرا نیچے دیکھو مکے میں علی اپنی زندگی رسول کے نام پہ قربان کر کے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یہ واللہ رؤوف بالعباد امام راضی نے اس کے تحت لکھا ہے. اب ہوا کیا, جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل اور میکائیل اللہ کے اذن سے زمین پہ آئے اور حضرت جبریل علیہ السلام مولا علی کے سرانے کھڑے ہوئے, میکائیل علیہ السلام پاؤں کی طرف کھڑے ہوئے اور کہا کیا بخن بخن لک ابن ابی طالب مم مثلو کا, اوے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو, تیرے جیسا ہے کون, تیرے جیسا پیدا ہی کوئی نہیں ہوا. جو حضرت عمر نے فرمایا تیرے جیسا ہے کون, کیا اوے آسمانوں پہ اللہ تجھے سامنے رکھ کر نہ تیرے اوپر فرشتوں کے سامنے فخر فرما. اللہ, یہ علی المرتضیٰ ہیں. آپ کسی بھی, جیسے ہم نے کہا جی, کسی بھی فضیلت کے میدان میں دیکھیں علی علی ہے. تو یہ اس میں بھی اگر ہم جب وہ سو رہے تھے تو رسول سمجھ رہے تھے نا, کیونکہ وہ رسول سمجھتے رہے نا کہ رسول سو رہے ہیں, تھے مولا علی علیہ السلام, تو کچھ ہو کے لگے نا کہ رسول سو رہے ہیں. اور پھر یہ ایک آخری میں ایک تولنے کے لیے جس کو کہتے ہیں نا کہ شان علی, بس اس بات کے کرتے ہیں. قبیلہ بنو ولیہ کے لوگ آئے, نسائی نے لکھا ہے, قبیلہ بنو ولیہ کے لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, شکایت ہوئی کہ بھئی قبیلہ بنو ولیہ کے لوگوں نے نا بغاوت کر دی ہے. تو اسی بارگاہ میں حضرت ابو ذر تھے, حضرت عمر تھے, دیگر صحابہ تھے, اور حضرت علی تھے. اور حضرت علی جو ہے نا حضور کے جوتوں کی مرمت فرما رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ قبیلہ بنو ولیہ کے لوگوں سے کہہ دو بعد آ جائیں, وگرنہ میں اس کو بھیجوں گا کہ جو تمہاری یوسف ذریہ, تمہاری اولاد کو قیدی بنا لے گا اور تمہارے لوگ مردوں کو قتل کر دے گا, عورتوں کو غلام بنا لے گا. اللہ اکبر. وہ کنفسی, میں جسے بھیجوں گا وہ میری جان ہوگی. اب صحابہ اکرام نے یہ جملہ سنا, ادھر ادھر دیکھنے لگے کون ہے. حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا وہ جو رسول اللہ کے نالین جوتوں کو مرمت کر رہا ہے نا. حضرت ایک بات پھر اس کے بعد ختم کریں, اذان مغرب کا وقت ہو رہا ہے. بس میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ وہ لوگ سمجھتے رہے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مولا علی علیہ السلام, تو وہ کسی نے کہا یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے, وہ جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے, بستر نہ احمد کا تو سویا نہیں کرتے, بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے, اور ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے, تو سوئے تو محمد ہے جاگے تو علی ہے. اللہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی برکت سے نکات ذہن میں آتے ہیں. وہ بستر پہ سونا ایسے تھا کہ اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی, اگرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی, ایک جان تھی سو وہ بھی دی پھر بھی رہے افسردہ سے, دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانتیں جس کے سپرد کی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے, اور اللہ نے اپنی امانت جس کے سپرد کی وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے کہ وہ ہجرت پر ساتھ لے کر جا رہے ہیں. اللہ ان ساری ہستیوں کی محبتیں صدا سلامت رکھے. عمل کی اپنی اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے. بہت بڑا جملہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھا جائے. حضور نے امانت علی کے سپرد کی, اللہ نے اپنی امانت صدیق اکبر کے سپرد. کیا بات, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اذان مغرب واپس آتے. واہ واہ.